والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ وقت کو بچاتے ہوئے قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے لاکھوں برس بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے نور محمدی کو بنایا گیا اور پھر نور محمدی کے بنانے کے لاکھوں سال بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو اس نور محمدی کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جب پیشانی میں رکھا گیا تو اس نور محمدی کی وجہ سے زمین و آسمان اور فرش تک ہر چیز منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں کہ آپ اکثر علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 2 وہاں پہ لکھتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لأجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم۔ فرمایا رب نے فرشتوں کو حکم اس لیے دیا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ آدم کی پیشانی میں وہ نور محمد رکھا ہوا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا حقیقت میں وہ نور محمد کی تعظیم کے لیے رب نے حکم دیا تھا۔ تو وہ نور محمد جو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، پھر آپ سے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، پھر وہاں سے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، وہاں سے سیدنا نوح علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، وہاں سے نسل در نسل چلتے چلتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا تو رب تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کتنے صاحبزادے عطا کیے؟ 2۔ نمبر 1 حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 صاحبزادے عطا کیے، اب اس نور کو منتقل کرنے کی باری آئی تو منتقل کدھر ہو رہا ہے؟ یہاں پر علماء کرام میرے مہربان تشریف فرما ہے، سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت
حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 وہاں پر بڑا ایک نکتہ لکھتے ہیں. میں صرف یہی نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، پھر میری طرف سے چھٹی. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب باپ بیٹا خانہ کعبہ کا اس کی تعمیر کر رہے تھے نا، وہ خانہ کعبہ کتنا عظیم ہوگا، اور جس کو بنانے والا بھی اللہ کا نبی، جس کا گارا اٹھانے والا بھی اللہ کا نبی، گھر رب کا بن رہا ہے، اور انجینئر فرشتوں کا امام جبریل امین ہے. وہ خانہ کعبہ جب تعمیر ہو گیا نا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا آ. دنیا والوں کا قانون ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، کام اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تکمیل ہو جاتی ہے، مزدور کو اجرت دی جاتی ہے، مزدوری دی جاتی ہے. ہم نے رب کا گھر بنایا ہے، مزدوری طلب کرتے ہیں. ابا جی کیا مزدوری طلب کریں گے؟ فرمایا بیٹا میں دعا مانگتا جاؤں گا، تو آمین کہتا جانا، یہی ہماری مزدوری ہوگی. کیا دعا مانگی؟ کہا مولا تیرا گھر بنا دیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. گھر بنانا ہمارا کام تھا، اس کو آباد کرنے والا کوئی اور ہے. تیرے گھر کی مزدوری یہ طلب کرتے ہیں کہ ان میں عظمت و شان والا وہ رسول بے جو انہی میں سے ہو. جہاں پر دو ضمیریں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے فرمایا منہم، بابا فیہم، پہلے ہم کہا، پھر رسول منہم کہا. ہم اور ہم کسی لحاظ سے بھی دیکھو ان دونوں کا مصداق ایک ہی چیز ہے، وہ دعا کرنے والے دو تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا. اور کہا ان میں سے رسول بھیج. گویا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ، اور وہ جو عظمت و شان والا تو رسول بھیجے گا نا، اس کا نسب ہم دونوں میں سے ہونا چاہیے. فرمایا دعا کرنے والے دونوں ابراہیم اور اسماعیل گویا دعا کر رہے ہیں مولا وہ نبی بھیجنا جس کا تعلق میرے ساتھ ہو اور میرے اسماعیل کے ساتھ ہو. اس لیے رب تعالیٰ نے جب اس نور محمدی کا انتقال کی، منتقل کرنے کی باری آئی، بیٹے دو تھے لیکن وہ نور محمد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ملا. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ انا دعوت ابی ابراہیم، اور جو میرے باپ ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کر کے مانگی تھی نا، اور میں وہی دعا ہوں جو رب نے قبول کی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نسل در نسل چلتے ہوئے حضرت عبد مناف سے چلتے ہوئے حضرت عبد المطلب تک پہنچا. اور جب حضرت عبد المطلب سے پہنچا تو حضرت عبد المطلب کے بھی تو بیٹے تھے نا، لیکن جب اس کو منتقل کرنے کی باری آئی نا تو رب نے حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا. وہ نور محمد جو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا تھا حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا. اور پیشانی میں منتقل ہونے کی دیر یہ تھی، حسن و جمال تو پہلے ہی تھا، خوبصورت تو پہلے ہی تھے، لیکن اس نور محمدی کی وجہ سے اس حسن و جمال کو 4 چاند اور لگ گئے کہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، اس وقت کی عالمہ فاضلہ جو آسمانی کتابوں کی عالمہ اور فاضلہ تھی، حضرت سیدنا عبداللہ کو جب دیکھا نا تو روک لیا. فرمایا عبداللہ میں بنت نوفل ہوں، میری بہن کا نام رقیہ ہے، آ میرے ساتھ ایک سودا کر لے. فرمایا کیا سودا کرنی چاہتی ہو؟ فرمایا 100 اونٹ دوں گی، مال و دولت دوں گی. فرمایا مجھے اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا صرف یہ ہے کہ تو میرے ساتھ شادی کر لے.
کیونکہ آخری نبی کی جو نشانیاں پڑی تھی نا، اس پیشانی میں جو نور محمد چمک رہا تھا نا، اس نے دیکھ لیا جو اللہ کے آخری نبی پیدا ہوں گے اور کوئی بختوں والی اس کی ماں بنے گی، میں چاہتی ہوں میں ماں بن جاؤں۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، میں اپنے باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ نے آپ کی شادی حضرت آمنہ سے کر دی۔ حضرت آمنہ سے شادی ہونے کی دیر تھی، وہی نور محمد حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے پیٹ کے اندر منتقل ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ایک دن جا رہے تھے، وہی عورت سامنے آئی، اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا نا، منہ پھیر لیا۔ پھر آج عبداللہ نے روکا، حضرت عبداللہ نے روکا۔ وہ ایک وقت تھا تو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھی، آج تو نے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا، وجہ کیا؟ کہنے لگی لقد رأیت بین عینیک نورا لم ارہ الان۔ عبداللہ میں تیرے ساتھ شادی تیری وجہ سے نہیں، میں نے تیرے دونوں اپنے آنکھوں کے درمیان پیشانی کے اوپر ایک نور دیکھا تھا، میں اس نور کی وجہ سے تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ قسمت والی آمنہ ہے جو اس نور کی مالک بن گئی۔ میں چاہتی تھی اللہ کے آخری نبی کی ماں بنوں، لیکن وہ آمنہ ہے جو جیت گئی اللہ کے آخری نبی کی ماں ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وما علینا الا البلاغ۔